السلام علیکم، بائک والے پہ خوش آمدید۔ دوستی ایک ایسا ویسے تو پیار محبت اور پیار نہ ملنا اور محبوب کا چلے جانا اور روٹ جانا اور ملاقات نہ ہونا، اس پر بے حساب الفاظ خرچ ہوئے ہیں، بے حساب خیالات شاعری میں، نظم میں، نثر میں، پتہ نہیں کس کس نے کئی سو سال سے اس جذبے پر اور اس احساس پر، محبوب کے نام ملنے پر بہت کچھ کہا ہے، بہت کچھ شعر کیا ہے، لکھا ہے، تخلیق کیا ہے۔ ایک اور ایسا رشتہ یا جذبہ ہے جسے دوستی کہتے ہیں۔ دوستی پر بھی بہت سارے لوگوں نے بہت بات کی ہے، اور دوستوں کے اقسام پہ بھی بہت سارے لوگ وہ بتاتے ہیں اپنے ویلاگز میں یا اپنے ڈسکشن میں۔ فیس بک پہ ویڈیوز مل جائیں گے آپ کو، یوٹیوب پہ بہت مل جائیں گے۔ یہ دوست ایسا ہوتا ہے، دوست یہ ہوتا ہے، دوست کو یہ ہونا چاہیے۔ وہ ایک انڈین صاحب ہیں، انہوں نے بہت اچھا کیٹیگرائز کیا۔ وہ میرے 3 طرح کے دوست ہوتے ہیں، وہ نام میں ان کا بھول گیا، کہ ایک تو دوست ہوتے ہیں آیورویدک، جو آپ مطلب آیورویدک سے آپ سمجھتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں دوست جو ہومیوپیتھک ہوتے ہیں، اور ایک دوست ہوتے ہیں ایلوپیتھک، یعنی 3 طرح کے ان کے مطابق، جو کہ بہت اچھا ڈسکرپشن تھا۔ یعنی ہومیوپیتھک دوست وہ ہے جو ہے تو ہے، نہ اس سے آپ کو کوئی نقصان ہو رہا ہے نہ فائدہ ہو رہا ہے۔ آیورویدک دوست وہ ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ فائدہ ہوگا لیکن فائدہ نہیں ہوگا، اور ایلوپیتھک دوست آپ کو کڑوا لگتا ہے لیکن وہ فائدہ مند ہوتا ہے، افیکٹو ہوتا ہے۔ تو وہ ایک میجر انہوں نے 3 کیٹیگری میں ڈیفائن کر دیا۔ اس کے علاوہ میں نے بہت سارے لوگوں کی باتیں سنی ہیں دوستی کے اوپر، کہ دوست ایسا ہونا چاہیے، دوست وہ ہوتا ہے، دوست یہ ہوتا ہے، a friend in need, a friend indeed۔ اس طرح کا ایک انگریزی کا بھی وہ ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہو جس وقت، تو جو شخص آپ کے ساتھ کھڑا ہو آپ کا دوست ہے۔ پھر وہ مشہور شعر بھی ہے، دوست ہوتا نہیں تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ تو دوستی یا خاص طور پہ دوستی تو ہم ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں نا فوراً، خاص طور پہ ینگ ایج میں، جو اسکول کالج گوئنگ والی ایج ہوتی ہے، یہ میرا پکا دوست ہے، یہ میرا دوست ہے، بیسٹ فرینڈ ہے، دوست ہے، دوست ہے۔ اس طرح کر کے ہم کسی نہ کسی کو کر لیتے ہیں۔ جو اسکول میں آپ کے دوست ہوتے ہیں وہ بہت پرخلوص ہوتے ہیں اور بہت سچے ہوتے ہیں اور بہت ہی آپ کے بے لوس دوست ہوتے ہیں۔ کچھ چالاک بھی بچے ہوتے ہیں لیکن اسکول میں زیادہ تر بے لوس دوستی ہوتی ہے، لیکن وہ پائیدار نہیں ہوتی۔ آپ نارملی، میں ابھی ریسنٹلی میں نے ڈھونڈ کے فیس بک سے اور دوسری جگہوں سے لوگوں کو رابطے کر کے کہ یار عامر سرفراز ہوتا تھا ہمارے ساتھ، یار کتنا اچھی کرکٹ کھیلتا تھا، کتنا اچھا تھا پڑھنے میں، اور اس کا بھائی تھا اسد سرفراز، وہ بڑی مشکل سے عامر سرفراز تو نہ ملا، اسد سرفراز کو میں نے ڈھونڈا فیس بک پہ، وہ مدینہ یا جدہ میں کہیں رہتا ہے سعودی عرب میں۔ تو وہ میں نے اس کو ریفرنسز دیے کہ یار میں عامر کا کلاس فیل تھا تمہارے بھائی کا، وہ کہاں ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے کراچی میں، اور یہ وہ، لیکن رابطہ نہیں ہو سکا۔ پھر ایک اور دوست میرا، اس سے وہ مجھے لگتا تھا میرا بچپن کا کلاس 1 کا دوست ہے، میں ڈھونڈ کے مجھے یہ یاد تھا کہ اس نے جب وہ گھر شفٹ کرا تھا تو اس نے اپنا یہ لوکیشن بتا دی تھی مجھے کہ ہم لوگ فلاں جگہ ابا گھر بنا رہے ہیں اور وہاں جا رہے ہیں، اور وہ پہلی گلی ہے پلانیٹوریم کے ادھر برابر والی، اور اس طرح۔ تو خیر میں جب پہنچ گیا، ملا، تو جب آپ اسکول کے دوست سے جو 5ویں 6ویں 8ویں کلاس تک کے دوست ہوتے ہیں، ان دوستوں کو جب آپ ملتے ہیں بڑے ہو کے، یعنی جیسے میں اتنا بڑا ہو گیا، اتنے بڑے ہو کے جب آپ ملتے ہیں تو آپ کو بڑا عجیب فیلنگ ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے دونوں طرف ہی ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ نہیں کچھ لگتا ہے کسی اجنبی سے مل رہے ہیں، وہ گیپ اتنا آ جاتا ہے، یا انسان کی پرسنالٹی جو 8ویں کلاس تک ہوتی ہے یا میٹرک تک ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اور پھر وہ حالات اور واقعات اور شادی اور دیگر جو بھی اس کے ساتھ حادثات ہوتے ہیں یا اچھی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ ایک مختلف انسان بن چکا تھا۔ آپ کے ذہن میں بچپن کے دوست کا ایک الگ تصور ہوتا ہے، اور جب آپ بڑے ہو کے اسی آدمی سے 20-25 سال کے گیپ کے بعد ملتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو ایسا، مطلب عجیب فیلنگ ہوتی ہے۔ برا نہیں کہہ رہا میں کہ وہ یار یہ تو بہت برا ہو گیا، اچھا ہو گیا، ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ تو مجھے بھی میں نے پرانے ڈھونڈ کے دوست نکالے، صرف ایک دوست کے جو کہ کلاس 1 سے میرا دوست ہے اور ابھی تک ہے، اور مستقل رابطے میں ہے، مستقل مطلب جب سے ہماری دوستی ہوئی تب سے، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا نہیں ہو، پاکستان میں نہیں ہے لیکن پھر بھی ہماری بات ہوتی ہے۔ تو وہ دوست، اس سے کوئی ایسا اجنبیت یا کوئی عجیب احساس نہیں ہوتا۔ تو لیکن لگتا ہے آپ کو اس وقت یہ اسکول کی ایج میں میٹرک تک کہ یہ دوست ہمارے جو ہے نا ساری زندگی کے اور بہت پکے ہیں، اور یہ وہ دوست ضرور اچھے ہوتے ہیں،
بہت اچھے اور مخلص دوست ہوتے ہیں، لیکن وہ پائیدار دوستی نہیں ہوتی، کیونکہ ریزن ہی ہوتا ہے، فزیکل ریزن ہوتا ہے، آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں. اب جیسے ہمارے اسکول میں یہ ہوتا تھا کہ جو لڑکے اتراتے پھرتے تھے خاص طور پہ 9th میٹرک میں، جن کو ٹیچروں نے بڑا چڑھایا ہوا تھا کہ یار اس کا تو ہونا ہی ہونا ہے، تو NIT جائے گا، یہ تو ٹاپر ہے، تو فلانا ہے، اور یہ تو یہ کرے گا، اور انجینئرنگ کی دنیا میں یہ کر دے گا، اور یہ تو ڈاکٹر بنے گا. اس طرح کی باتیں ٹیچرس کر کے کچھ ایک ہر بیچ میں سے، ہر سیکشن میں سے 3-4 لڑکوں کو بڑا انہوں نے VIP پروٹوکول دیا ہوا تھا، اور وہ بھی اپنی طرف سے سمجھ رہے ہوتے. میرے اپنے ایکسپیرینس میں ایک میرے ساتھ میرا نام ایک لڑکا تھا، وہ بالکل پیچھے بیٹھتا تھا اور بہت بہت کم بات کرتا تھا. میں جب بھی کوئی بات کرتا تھا کوئی نہ کوئی اس کو ایسے جواب دیتا تھا کہ اس کو چپ، اتنا مطلب شارپ نہیں تھا، چرب زبان نہیں تھا، زیادہ صحیح لفظ ہے. تو اس کو کوئی کنسیڈر ہی نہیں کرتا تھا، ٹیچرس کو نام بھی نہیں پتا تھا اس کا، بیچارہ وہ لاسٹ بینچ پہ بیٹھتا تھا. لیکن جب اینول ایگزام آتے تھے تو وہ محنت کرتا تھا، اور محنت کر کے نارملی اس کی کلاس میں یا اسکول میں 4th 5th 6th میں سے کسی ٹاپ 10 میں سے کسی مطلب مارکس اس کے ہوتے تھے. تو سب پھر ٹیچر جو کہتے تھے یار یہ کون ہے بھائی، یہ بھی ہمارے، اچھا یہ بھی ہے اس بیچ میں، یعنی اس سیکشن کا لڑکا یہ بھی ہے. تو بڑا حیران ہوتے تھے. لیکن ویسے کوئی زیادہ نہ لفٹ کرائی جاتی تھی، نہ اس کو کوئی پروٹوکول ملتا تھا. پھر میٹرک ہو گیا، پھر انٹر میں کالج میں ایڈمیشن کا وقت آیا، تو ظاہر ہے جو لوگ بہت ترم خان بن رہے تھے ان کی اتنی پرسنٹیج نہیں آئی، لیکن کچھ کی بہتر بھی آئی، کالج چلے گئے. اس کے بعد کچھ عرصے بعد جب ان لوگوں سے ملاقات ہوئی تو اندازہ ہوا کہ جو سارے وہ والی لاٹ تھی جو بہت کچھ زبردست سمجھے جاتے تھے، اور ہمیں لگتا تھا یہ اسٹوڈنٹ ہے نا، ٹیچر ہر وقت ان کی بات کرتے ہیں اور ہر وقت ان کو جو ہے نا پروٹوکول ملتا ہے اور بڑی ان کی ویلیو ہے. وہ بیچارہ کوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میٹر ریڈنگ کوئی برا کام ہے، لیکن ایک ان میں سے میٹر ریڈر لگا ہوا ہے، ایک جو ہے وہ بیچارہ کسی جگہ پہ سموسے بیچ رہا ہے، ایک درزی کی دکان میں بیٹھا ہوا ہے. یہ کوئی برے پیشے نہیں ہے قطعی طور پہ، میں صرف کنٹراسٹ بتا رہا ہوں کہ ان کو جتنا ہائی پروفائل ریٹ کیا جاتا تھا اور جتنا ان کو اوور اسٹیمیٹ کیا جاتا تھا، پریکٹیکل لائف میں آ کے وہ کچھ اور کر رہے تھے. اور جو بچے یا جو اسٹوڈنٹ ہماری کلاس میں ایوریج یا بلو ایوریج سمجھے جاتے تھے، ان میں سے وہ جس کی میں بات کر رہا ہوں بیک بینچر تھا، جو بیچارہ بولتا بھی کم تھا کیونکہ اس کو کوئی نہ کوئی جواب دے دیتا تھا، وہ آج پاکستان کی سب سے بڑی انجینئرنگ کمپنی کا GM ہے. اس کے علاوہ ایک اور لڑکا تھا، وہ بھی بیچارہ لو پروفائل تھا، بیک گراؤنڈ بھی لو پروفائل تھا اس کا، سیدھا سادہ تھا، وہ کسی کمپنی میں ڈائریکٹر مارکیٹنگ لگا ہوا ہے. تو ہم اس طرح سے گیج اور ایسٹیمیٹ نہیں کر پاتے جو کہ ہمیں لگ رہا تھا یہ بہت برائٹ ہے اور آگے جائے گا. تو اس وقت بھی آپ کی دوستیاں، کوشش ہوتی ہے کہ وہ لڑکا جس کو سب پروٹوکول دے رہے ہیں، ٹیچرس کی آنکھ کا تارا ہے، اس سے ہماری دوستی ہونی چاہیے. اور وہ گھبرا جاتا ہے اس چیز سے کہ ہر کوئی مجھ سے دوستی کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر وہ تھوڑا سا وہ بدکتا بھی ہے. دوست جو ہے نا آپ کے، جیسے سلیم خان صاحب نے یہ کہا کہ بہتر انسان وہ ہے جس کے دوست پرانے ہیں اور نوکر پرانے ہیں. یعنی اگر آپ صحیح آدمی ہیں تو نوکر بھی زیادہ عرصے آپ کے پاس رکے گا اور آپ کی دوستی بھی پرانی ہوگی. لیکن میرا ذاتی جو تجربہ اور خیال ہے دوستی کے بارے میں، اور اس دوست کے بارے میں کون سا دوست بہتر ہوتا ہے اور کون سا دوست آپ کا جینون اصلی دوست ہے، وہ شخص ہوتا ہے آپ کے دوستوں میں سے جس نے آپ کو اس وقت ویلیو دی ہوتی ہے جب آپ کچھ بھی نہیں ہوتے، جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جب آپ کے پاس گاڑی یا سائیکل یا بائک نہیں ہوتی، جب آپ کے پاس کوئی جاب نہیں ہوتی، آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا، سوشل اسٹیٹس، کوئی فائنینشیل اسٹیٹس نہیں ہوتا، آپ اپنے پیرنٹس کے اسٹیٹس کو انجوائے کرتے ہیں، وہ جو بھی ہو، وہ اچھا ہو، میڈیوکر ہو یا لوور ہو. لیکن اس وقت کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ویلیو دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار تمہارے اندر یہ ٹیلنٹ ہے. وہ آپ کے دوست میں سے کوئی ہوتا ہے، اور ایک آدھ ہی ہوتا ہے، کوئی سارے نہیں ہوتے. ورنہ زیادہ تر دوست تو آپ کو انڈر اسٹیمیٹ ہی کرتے ہیں، تو اس سے نہیں ہوگا، تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا، ناکام ہو جائے گا، بیکار آدمی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کوئی ایک دوست ہوتا ہے جو آپ کو اس وقت عزت دے رہا ہوتا ہے، اس وقت پروٹوکول دے رہا ہوتا ہے، اس وقت آپ کو آپ کی اہمیت بتا رہا ہوتا ہے کہ یار تم جو ہے نا بہت آگے جاؤ گے، زبردست ہو، اور ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کو ہر وقت آپ کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی ایک سپورٹ موجود ہوتی ہے. وہ آپ کا سب سے جینوئن دوست ہے. اور جنرلی ان دوستوں کا آپ بھول جاتے ہیں جب آپ پروفیشنل لائف میں آتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، پیسے کما لیتے ہیں، گھر خرید لیتے ہیں، گاڑی خرید لیتے ہیں، کروڑ پتی بن جاتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں. تو آپ کو وہ دوست یاد نہیں رہتے جنہوں نے آپ کی اس وقت عزت کی اور اس وقت آپ کو پروٹوکول دیا جب آپ کچھ بھی نہیں تھے. اس بات کو سمجھنے کے لیے پریادرشن کی فلم ہے بلو باربر، اس میں اتنا اچھا ڈسکرائب کیا اس چیز کو، ضرور دیکھیں. اللہ حافظ.